بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی مکرم دی ذات بابرکات تے انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ آج میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نام ہے ان کا حضرت داتا صاحب المعروف حضرت علی حجویری۔ آپ سن 400 ہجری میں غزنی کے ایک محلہ حجویر میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والدین بھی بہت پرہیزگار تھے، متقی تھے، بہت راست لوگ تھے، نیک صالح لوگ تھے، کیونکہ اتنی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ چھوٹی موٹی کوئی ماں یا باپ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ بڑی ہستیاں جو ہیں نا، اللہ پاک ان کے والدین کو بھی بہت بڑا رتبہ عطا کرتا ہے، پھر جا کے وہ بڑی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خصوصی طور پہ ماں کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوئی ہیں ان کی والدہ محترمہ تھے تو بڑی بڑی اللہ کی ولیہ ہوئی ہیں۔ کوئی بھی طریق اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی ولی اللہ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بہت عظیم ہستی ہو گزری ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے، اس بچی یا بچے کی پیدائش سے پہلے بھی لوگ ان کی صداقت کو، ان کی شرافت کو، امانت کو، ان کے اچھے کردار کو مانتے تھے۔ اسی طرح تو پھر جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کو آپ کے والد محترم لے کے کسی مدرسے میں جا رہے تو رستے میں ایک بزرگ مل گئے، وہ کہنے لگے یار چھوڑ، یہ بچہ اس مدرسے کا نہیں ہے، اس مدرسے کے قابل ہے، وہ مدرسہ اس قابل نہیں ہے۔ پھر وہ ساتھ میں لے کے چلے گئے بزرگ، انہوں نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا۔ تو آپ پڑھے لکھے، دینی تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے مختلف علاقوں سے جو اس وقت مشہور جگہ تھی وہاں سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ بہت سارے بلاد آپ عراق، شام، بغداد، یہ سب جگہ پہ آپ گھومے ہیں۔ تو پھر ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بار خراسان کا کوئی علاقہ تھا، آپ اپنے پیر و مرشد ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ درویشوں کا روپ ڈالا ہوا تھا، تو وہ یہ گندم کی کٹائی تو وہ گندم مانگ رہے، تو انہوں نے حضرت داتا صاحب سرکار نے عرض کی کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، درویش مانگ رہے؟ انہوں نے کہا درویش نہیں ہے، یہ انہوں نے روپ درویش کا دھارا ہوا ہے، ان کے اندر خواہش اور لالچ ہے، کیونکہ ان کا پیر جو ہے وہ بڑا لالچی اور خواہش والا دنیا دار ہے، اس لیے ان کے مریدوں میں وہ جھلک نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ تو آپ بلا دھڑک بلا جھجک چلتے آ رہے تھے، نہ کوئی خوف تھا، چلتے آ رہے تھے۔ تو ایک رستے میں سراں میں رکے تو وہاں کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے صوفیانہ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو آپ تو بڑے عاجزی میں تھے، عاجز تھے۔ تو جب وہ وہاں سراں میں رکے تو رات کو انہوں نے کیا پوچھے کہ آپ بھی صوفی ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں تو ایک عاجز سا بندہ ہوں، مسافر ہوں۔ کہنے لگے نہیں، ہے تو آپ صوفی ہو لیکن آپ ہمارے جیسے نہیں۔ جو 2 نمبر تھے نا وہ داتا صاحب سرکار سے کہہ رہے تھے کہ آپ صوفی تو ہو لیکن ہمارے جیسے نہیں، یعنی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے بدتمیزیاں بھی کی کہ رات کو خربوزے کھا رہے تھے تو وہ چھلکے آپ کے اوپر پھینک رہے تھے۔ تو آپ نے برداشت کیا، کیونکہ اللہ کے ولی تو بہت ضبط والے ہوتے ہیں۔ پھر جو کھانا لائے تو جو اچھا کھانا تھا، جو اس وقت بادشاہ بھیجتا تھا، والی جو شہر کا ہوتا، جو اچھا کھانا تھا وہ خود کھا لیا، تو جو ہلکا سا تھا، کھانے کے قابل نہیں تھا، شاید وہ پرانا کچھ کھانا تھا، تو وہ ان کو داتا صاحب کو پیش کر دیا، تو آپ نے کھا لیا، کوئی بات نہیں کی۔ پھر آپ چلتے چلتے لاہور آئے۔ یہاں پہلے بھی ان کے ایک روایت میں ہے کہ یہ میاں میر صاحب یہ پیر بھائی ہیں،
تو ان کا تو وصال ہو چکا تھا. تو کچھ روایتوں میں آتا کہ ان کا جنازہ مبارک بھی آپ نے پڑھایا، تو لیکن یعنی ان کا وصال ہو چکا تھا. پھر آپ لاہور میں تشریف لائے، تو یہاں پھر راجپال جو تھا وہ بہت بڑا جادوگر تھا. وہ ہر سے ایک ایسے سمجھ لو کہ جیسے منتھلی لیتا، وہ ہر ایک سے دودھ لیتا تھا. ادھر گجر ٹائپ لوگ بہت تھے جنہوں نے بھینسیں رکھی تھی. تو ایک مائی جا رہی تھی، اس کو آپ نے بھی فرمایا کہ مائی لا ہمیں بھی کچھ دودھ دے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ راجپال جو ہے اس کو اگر میں دودھ نہ پہنچایا تو ہمارے جو جتنے بھینسیں ہیں ان کے خون میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے دودھ. تو انہوں نے کہا اب دے کے تو جاؤ نا. جب اس نے آدھا برتن آپ کو دے دیا تو وہاں جا کے اس مائی نے دیکھا تو وہ برتن تو پورا کا پورا بھرا ہوا تھا. اس نے سارا ماجرا کیا سنایا کہ ایسے وہ رستے میں ایک درویش بیٹھا ہے، اس کی یہ بات ایسے ہو گیا. تو اس نے کہا اچھا چلو میں جا کے دیکھتا ہوں. تو جب وہ آیا تو اس نے آپ سے مقابلہ باندھا، میں شارٹ کٹ میں کہوں گا. تو اس میں یعنی شیطانی طاقت ہی کو فضا میں جانوروں پرندوں کی طرح اڑتا تھا. تو وہ جب اڑنے لگا تو اس نے کہا آؤ پھر پکڑو مجھے. آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں پکڑے گا. آپ نے اپنی کھڑاویں جو جوتا ہوتا تھا لکڑ کا وہ پھینکا، ان کو کہا اس کو نیچے لا. تو وہ اس کے سر کے اوپر ٹپ ٹپ برس رہی تھی، یعنی چوٹ لگ رہی تھی، اس کو ضرب لگ رہی تھی. تو پھر وہ تھک کار کے نیچے آیا تو اس نے قدم پکڑ لیے اور پھر وہ ہلکا بگوش اسلام ہوا. تو آپ نے اس کو پھر اللہ کا ولی بنا دیا، پھر ان کا نام شیخ ہندی رکھ دیا. پھر انہوں نے بڑی دیر تک خدمت کی. ان کا مزار شریف بھی ادھر ہی ہے لاہور میں. تو آج جو خاص بات قابل غور وہ ہے یہ ہے کہ ایک بار آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ دن رکنا چاہتا. آپ نے کہا وہ 8-10 دن رکا، پھر چلنے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ اتنے دن رکے ہو، کوئی بات چیت نہیں آپ نے کی. تو اس نے کہا جی میں تو کچھ کرامتیں دیکھنے آیا، تو لیکن میں نے آپ کو کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. آپ نے کہا بات تو صحیح ہے، میں تو صاحب کرامت نہیں، میں تو ایک عاجز مسافر سا بندہ ہوں. پر آپ یہ بتاؤ جتنے دن سے آپ ادھر ہو کوئی چیز کوئی میرا عمل ایسا دیکھا جو شریعت کے مخالف ہو؟ اس نے کہا نہیں جی ہر عمل آپ کا شریعت کے مطابق. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کرامت کیا ڈھونڈتے ہو کہ یہ جو اتنی استقامت مجھے ملی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ 8 دن میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، کرامت سے بھی اوپر جو ہے وہ ہے استقامت، یعنی دین پہ استقامت کر جانا. تو پھر ایسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو ہلکا بگوش اسلام کیا. ویسے کرامات کی تو آپ کو کمی نہیں ہے. ایک بار ایک آدمی آیا، وہ بہت بڑا رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا یاد فلاں جگہ پہ میرا پورا قبیلہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے. تو یہ کیا میں کیا کروں، کوئی میری مدد کرے. آپ نے کہا یہ آپ تو کھانا کھاؤ. اب کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کھانے کا بندوبست کرو. جب کھانے کا بندوبست کیا تو آپ نے ایسے یوں وہ برتن فضا میں لہرائے تو وہ سیدھے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے کے پاس چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس. کھانا وہاں پہنچ گیا. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ واقعی کھانا تو ایسے آسمان سے اڑتا ہوا یہاں پہنچ گیا. تو جب اس نے برتن دیکھے تو کہا تو یہ تو وہی برتن ہے جو داتا حضور سرکار نے اوپر فضا میں بلند کیے تھے. تو ایسے بات ہی جو داتا صاحب سرکار ایک اور اپنا واقعہ لکھتے کہ جب میں سفر میں آیا تو میں ایک گاؤں میں رکا، کیونکہ گاؤں میں اللہ کا کوئی ولی تھا، وہ 24 گھنٹے قرآن پاک ہی پڑھتا تھا، کچھ نہیں کام کر رہا تھا، یعنی کوئی اور ورد وظیفہ نہیں. جو نماز سبق ہے وہ تو شریعت ہی کام کر رہا تھا، لیکن کنٹینیو وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو میں وہاں رکا، مجھے تو بڑی سخت بھوک لگی تھی، میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا شرم کے مارے. تو خود اس اللہ کے ولی نے کہا اے بندہ خدا، لگتا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے. کہتے ہاں مجھے تو بڑی سخت بھوک لگی. اچھا. وہ کہتے پھر میرا بھی تو کوئی گھر بار نہیں ہے، نہ کوئی میرا ہے، دیکھو میں پھر کوئی کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. تو داتا حضور سرکار فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اللہ پاک سے عرض کی یا رب العالمین، تو نے خود فرمایا ہے کہ
کہ جو تیرا ہو جائے, جو تیرے کاموں میں لگ جائے, میں اس کا سارا بندوبست کر دیتا ہوں. کہتے کہ یہ جب آیت پڑھی ہے تو 2 آدمیوں کا کھانا ٹرے میں رکھا ہوا, یعنی جو بھی اس وقت مٹی کا تھا یا جس بھی برتن تھے, 2 آدمی کا کھانا ایسے فضا میں آ کے ہمارے آگے آ گیا. تو میں نے بھی کھایا, اس بندے نے بھی کھایا, تو پھر میں دوسرے دن چل پڑا. یعنی اللہ کے ولیوں کو ایسے ایسے بھی ولی ملتے ہیں. انہوں نے تذکرہ کیا, ایک فرمان ہے جو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا, بہت پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ, کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا جانوروں کا کام ہے, اور خالی پیٹ رہنا بیماروں کا علاج ہے. آخری بات جو ہے, جو حضرت داتا صاحب سرکار ہے, ایسے نہ سمجھے کہ وہ آج کل کے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی درویش ہوں, میں فقیر ہوں, میں ولی ہوں, ایسے لوگوں سے 2 نمبریاں کر رہے ہیں. آپ مفتی, قاضی, آپ مفسر قرآن تھے, اور آپ نے علم شریعت, علم دین, جو بھی اس وقت علم تھے وہ سارے حاصل کیے تھے. آپ ایک بہت دین میں منجے ہوئے عالم تھے. آپ کی کئی ایک تصانیف ہیں. آپ نے اپنے استادوں میں جو ہے ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کا بھی ذکر کیا. آپ نے بہت سارے اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کیا. بات ذرا لمبی ہو جائے گی, اسی طرح پھر میں شارٹ کروں گا. آخر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے بڑا ایک وقت جو ہے مدینہ شریف میں گزارا. تو پھر وہاں سے ان کو آرڈر ہوا کہ آپ انڈیا میں چلے جاؤ, وہاں میری حدیث کا جو کام ہے وہ کمزور ہے, لیکن رستے میں جو میرا بیٹا ہے اس کو حضرت داتا صاحب کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے ملتے ہوئے جانا. کیونکہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مزار اقدس نبی مکرم سرکار کے دربار اقدس پہ حاضر ہوتے, آپ نے فرمایا تھا السلام علیکہ یا نبی, السلام علیکہ یا نبی. تو نبی مکرم سرکار عالم نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا بنیہ یا ابنی, اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہاں چلے جاؤ ہندوستان میں, لیکن رستے میں میرے بیٹے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ان کو ملتے جانا. پھر آپ نے یہاں پہ چلا کیا, اور جب روحانی فیوزات آپ کو حاصل ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو نبی پاک کے حکم کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی نے یہاں چلا کاش ہوئے تھے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بات تو بہت بڑی ہے کہ ان اللہ کے ولیوں کی تعریف کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن ان کی بات نہیں ختم ہوتی. ان کا کردار اتنا نمایاں, اتنا اچھا اور اتنا پر مغز ان کی باتیں ہوتی تھی کہ یہ ختم نہیں ہوتی. ہم لوگ ختم ہو جائیں گے, ان کا ذکر رہے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا میں پھر اس کا ذکر بلند کر دیتا ہوں. جو آئے تھے نا ورفان اللہ کا ذکر رکھ, کیا میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا, اس سے امت کو بھی کچھ فیض ملتا ہے. ایسے ہی اللہ کے ولیوں کو فیض ملتا ہے, کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے, ان کا ذکر ہو تو خدا کا ذکر یاد آ جائے, خدا کا ذکر ہو تو وہ یاد آ جائے. تو اس طرح یہ بات ہے کہ اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کا ڈنکا بجایا, نگر نگر گلی گلی. تو جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ پاک نے ان کے ذکر کو بلند کیا کہ آج بچہ کیا بوڑھا کیا سب داتا سرکار حضور کو جانتے ہیں, بن بتائے جانتے. اللہ پاک نے سب محبتیں ڈال دی ہیں اللہ کی طرف سے آسمانوں سے. ان اللہ ولی اللہ جو ہے ان کی محبت دلوں میں ڈال دی جاتی ہے, تب ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر کہ اللہ پاک نے ہم جیسے گناہ گاروں کو ایسے اللہ کے ولی اہل بیت نبی مکرم سے محبت کے لیے چنا. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے, اللہ کی رحمت اور نبی پاک کا بھی کرم خاص ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں منتخب فرمایا. اللہ پاک ہمیں انہی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق دے, اور انہی کے بتائے ہوئے جو اصول ہے جو شریعت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اسی میں ڈالے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء و خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.